بلتستان کے حوالے سے، آئینی حقوق کے حوالے سے، تو کیا مجلس المسلمین سمجھتی ہے کہ گلگت بلتستان وفاق میں اندر اب ظاہر ہے 1-2 سیٹیں اور بھی ملیں گی باقی سیٹوں، تو گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے کیا مجلس المسلمین جو ہے آگے فعال ہوگی، کردار ادا کرے گی؟ یہ پچھلا جب خان صاحب کا ٹینیور تھا اس دور میں تقریباً بہت سارے مسائل فائنل ہو چکے تھے، صرف 1-2 چیزوں پہ کم ہونا بات اس میں اونچ نیچ کا مسئلہ تھا، جی بی والے کچھ زیادہ مانگ رہے تھے، وفاق والے اس میں کچھ کم کر رہے تھے۔ تو گرچہ آئینی حقوق پورے طرح سے آئینی حقوق کے لیے کچھ پیچیدگیاں ہیں جو حال ہی میں چیف جسٹس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یو این کے جو کچھ کنونشنز کے حوالے سے وہ ہیں، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن مجلس وحدت المسلمین نے پچھلا اتحاد جب کیا تھا تو ان 6 پوائنٹ میں سے 1 پوائنٹ جی بی کا آئینی حقوق تھا اور آج بھی اسی پر قائم ہے۔ تو یہ اگر ہم خان صاحب کے دور میں اگر 70% تقریباً یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور اب بھی اگر تحریک انصاف کو اگر کوئی ایسی حکومت مل جاتی ہے اور یہ پاور میں آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے آئینی حقوق کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے آئینی حقوق کے لیے خود جی بی کے اندر بھی یہ جو مذہبی اور تکفیری ذہن کے لوگ ایک رکاوٹ ہیں، اور یہی لوگ اگر ان کو تھوڑی سی ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے تو ہم آئینی حقوق کے حصول کے لیے کسی قوم سے پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور حال ہی میں آپ دیکھتے ہیں 34 روزہ جو سکردو یادگار شہداء پہ دھرنا ہوا، اور اب بھی جی بی کی عوام، جی بی کے خواص بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید کسی ڈیلیگیشن کے ذریعے سے، کسی مذاکرات کے ذریعے سے، کسی قانون سازی کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ان کیس اگر یہ مسئلہ اس قانونی پروسیس سے حل نہیں ہوتا ہے تو بعید نہیں ہے جی بی کی قوم آہستہ آہستہ اس طرف چلی جائے گی اور پھر اس کے اوپر بھی احتجاجات آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا، اب حکومت سازی کا مرحلہ رہتا ہے، انتخابات ہو چکے ہیں پاکستان، جیسا شروع میں عرض کیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو اتحادی پارٹی ہے بلکہ وہ اس کے امیدوار انڈولم میں آئے ہیں، تو کیا یہ آزاد اراکین مجلس المسلمین مل کر کیا اپنا وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں فی الحال تو جو گراؤنڈ ریالٹیز نظر آ رہی ہیں ایسا نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے نا، تعداد اتنی نہیں ہے، لیکن وہ جو فارم 45 کے تحت اگر عدالت سے شفاف فیصلے آ جائیں اور اس کے مطابق اگر فیصلے ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں یہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو وفاق کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بننے میں قدر آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی پارٹی، جیسے آپ نے شروع میں بتا دیا، کوئی بھی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپوزیشن میں ہی رہے۔ ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے میں اپوزیشن میں رہوں گا، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں۔ حکومت بنانے کے خواہاں بہت کم ہیں، اپوزیشن میں بیٹھنے کے خواہاں بہت زیادہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو ایک اور پارٹی پاکستان کے اندر جو ہے جماعت اسلامی ہے، پرسوں جو ہے پی ٹی آئی کے بانی کی طرف سے یہ بات آئی کہ پنجاب اور وفاق کے اندر ہم مجلس المسلمین سے وہ الحاق کریں گے، اور باقی جو ہے کے پی کے اندر جو ہمارا جو الحاق ہوگا وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ جماعت اسلامی سے ہوگا۔ اب جماعت اسلامی والے اس حوالے سے انکاری ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کی 1-2 سیٹیں ہیں، ویسے تو وفاق میں تو ان کی اس دفعہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اوورآل کیا یہ ایڈجسٹن ہونے کے چانسز ہیں، یا پھر وہ بھی دھرنے اور احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی جماعت اسلامی کی 2 سیٹیں تھیں کے پی کے میں، وہ دونوں سیٹیں بھی پی ٹی آئی کے اس میں چلی گئی۔ تو اس ٹائم میرے خیال میں جماعت کے پاس کے پی کے اندر بھی کوئی سیٹ ان کی اسمبلی سیٹ نہ وفاق میں ہے۔ البتہ وہ کیوں گئے اور کیا کرنا چاہیے تھا وہ خود بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک فرق تھا۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں اس موقع پر جہاں ملک بحران کا شکار ہے، یہاں پر ہم اپنے مفادات کے حصول کے در پہ نہیں ہیں، ملک کو بحران سے نکالنا ہے، لیکن جماعت اسلامی نے کہا نہیں، ہمیں صرف بحران سے نکالنا، عمران خان کو بچانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارے کچھ مفادات بھی ہیں، سیاسی کچھ مقاصد بھی ہیں، ان کا حصول بھی ہے۔ تو لہذا وہ اس اپنی پالیسی کے اندر خود مختار ہیں، انہوں نے یہی مناسب سمجھا۔ البتہ آپ جماعت اسلامی کی ناکامی بھی دیکھیں، ان کے جو امیر تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور بہت ساری پارٹیوں کے سربراہان نے اب تک 4 پارٹیوں کے تقریباً
سامنے آئے ہیں جو سربراہان تھے استعفیٰ دیا، تو ان میں سے ایک جماعت اسلامی بھی تھی۔ البتہ جماعت اسلامی اس میں حق رکھتی ہے وہ اپنے اس سینٹرل کمیٹی کے مطابق فیصلے کر۔ جی بالکل، جماعت اسلامی میں تو اب جو 17 فروری ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں نا ان کے امیر کے، ساجد اپنا لیاقت بلوچ صاحب ہیں اور حافظ نعیم صاحب ہیں جو کراچی والے، اور سمیع الحق صاحب ہیں، تو بہرحال انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو آخر میں آپ پاکستان کے اوورآل جو سچویشن ہے، اقتصادی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، تو آپ بحیثیت ایک سیاسی رہنما کے کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کیا رائے دینا چاہیں گے کہ اس بحران سے نکالا جائے اور ملک کو آگے لے کر جایا جائے؟ لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک جو ہے وہ آگے نہیں جا رہا، یعنی کہ نئی حکومت آتی ہے، پھر پچھلی حکومت کی تمام پالیسیز کو صفر کر کے ایک نئے صفر سے کام شروع کر دیتی ہے، زیرو کر کے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ بہرحال اس ٹائم خواص سے ہماری خواہش یہی ہے، ملک پچھلے تقریباً 2 سال ہو گئے، بالکل پچھلے 2 سال سے بحران کا شکار ہے، غریب کا چولہا نہیں جل رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں سیاسی جماعتوں کو، سیاسی سربراہان کو یہ سوچنا چاہیے غریب لوگوں کا چولہا کیسے جلے، کس طرح سے اس غربت کو ختم کیا جا سکے۔ ہم سیاسی کشمکش میں کہ یہ سیٹ کس کو ملے، کس کو نہ ملے، مجھے کون سی سیٹ ملے، کس کو نہ ملے، اس چکر میں ہماری عوام پستی جا رہی ہے۔ اور اب بھی کسی بھی طریقے سے، چونکہ اب پاکستان کا ایک نیا بحران یہ آ جائے گا کہ چونکہ کوئی بھی ایک پارٹی کو اتنا مینڈیٹ نہیں ملا ہے کہ وہ مستقل حکومت کر سکے، وہ مستقل فیصلے بھی نہیں کر سکتی۔ جیسے ابھی حال ہی میں پیپلز پارٹی نے جو کہا کہ ہم ووٹ تو دیں گے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ شامل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے آگے جہاں پر بحران ہوگا وہ نون لیگ نے ہی فیس کرنا ہے۔ تو ایسے میں ملک دوبارہ سے ایک نئے بحران کی طرف جا سکتا ہے، اور عالمی طاقتیں بھی اقتصادی طور پر جو آپ کے باہمی معاہدے وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی موجودہ جو آنے والی جو حکومت ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی۔ اس لیے تمام سیاسی اکابرین سے ہماری درخواست یہی ہے، صرف اور صرف پاکستان کے سیاسی مسائل کو اچھالنے کے علاوہ صرف اور صرف پوری توجہ آپ کی سیاسی مسائل کے اوپر دینے کے بجائے ملک کے اقتصادی اور دیگر جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر مشتاق حسین حکیمی صاحب۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔